बात के या जमीन में कोई दंगा फसाद नहीं किया, अगर कोई किसी को मार रहा है, मासूम इंसान को मार रहा है, तो गोया वो पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया के इंसान का कातिल बन रहा। वमन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जो अगर जान बचाता है, किसी की मदद करता, गोया वो सबकी मदद कर रहा। कुरान करीम में वजाहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, कहा कि नहीं मौलाना, हमने वहाँ पर इसलिए आग लगाया, वहाँ कुरान पढ़ाया जाता। और आपके कुरान में पता है क्या, आपके कुरान में है या अय्युहन नबिय्यु अर्रिजिल मुमिनीना अलल क़िताल, हे नबी मुसलमानों से कहो वो कत्ल के ऊपर लोगों को तैयार करे। और यहाँ पर जोर क्या दिया जाता है, हमारे कुछ इलिटरेट पर्सन हमारे इस देश में हिंदू भाइयों को कत्ल करने के लिए तुम लोग तलवार उठाओ, देखो तुम्हारे नबी को अल्लाह कह रहा है। ये कुरान मदरसे में पढ़ाया जाता है, इसीलिए हम मदरसा नहीं चाहते। और दूसरी जगह पर आपके कुरान में है वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, देखिए आपके कुरान में है कि हिंदू भाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुसलमान के अलावा जो भी है उन सब के लिए तैयार रहो, तुम लड़ने के लिए घोड़ों से तैयार रहो, दो तलवार से तैयार रहो। आपके कुरान में है देखिए। और आपके कुरान में वजाहत के साथ फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ पर भी काफिरों को पाओ कत्ल कर दो। ये इसको मतलब बरगला का वो लोग कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। सेम यही चीजें मंत्र रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच, दूसरा मंत्र प्यारो नाम पर जाम जही, तीसरा मंत्र एवं ब्रह्मा दुविशो जही, चौथा मंत्र तुवम तूर्य तरुष्यतः एन सत्यम विभाजानी। समझाता हूँ मैं, कुरान करीम और मंत्र समझेंगे। हमारे हिंदू भाई अगर समझते हैं संस्कृत को और अथर्ववेद के ये श्लोक हैं, तो हम फिर कुरान करीम की इस आयत को समझाने में उनको कामयाब होंगे। हम कुरान करीम की मजबूती के लिए मंत्र नहीं पढ़ रहे, देख लीजिए हमारे उलमा बैठे, हमारा कुरान मुसद्दक है, हमारे कुरान को किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ बातें जो कुरान करीम की ऐसी होती है जो कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो उनकी किताब में वो बातें मौजूद होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे कुरान की आयत नहीं समझ पाते आप, हदीस नहीं समझ पाते, तो ये बातें आपकी किताब में इस तरीके पर लिखी थी ताकि उनको आसानी से वह समझ सके। अपने कुरान की हदीस की तस्दीक के लिए नहीं पढ़ते कि नहीं जी हमें कुरान की तस्दीक करनी, हमारा कुरान खुद ही मुसद्दक है, हमारा कुरान खुद ही ऑथेंटिक है, स्ट्रॉन्ग है, किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं। तो देखिए उनका क्या एतराज। और उनका एक एतराज है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, देखिए आपके कुरान में है लूटो और आओ। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जुमा हमने कहा कि भाई हमारे एक उस्ताद मोहतरम भेजे लिख करके देखो, इसको ज़्यादा एनालाइज, बेहतर अध्ययन संस्कृत में तुम ही कर सकते हो। तो हमने देखा, उसको देखने के बाद हमने कहा ठीक, कोशिश करते हैं। संस्कृत के एक एक वर्ड को देखने के बाद मिलाया, कुरान करीम की आयत को संस्कृत के वर्ड से मिला। हमने कहा कि अरे ये तो खामखा जिहालत की वजह से, इसीलिए कहा गया एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन, यू कैन चेंज द वर्ल्ड बाय द एजुकेशन। इसीलिए कहा गया द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रूव इन एंटायर वर्ल्ड, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन, हमारी नई जनरेशन को। व्हाट्सएप कंट्री में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई खबर आई, कोई फौरन मैसेज आया, तैयार हो गए लड़ने मारने के लिए, नहीं। बी एजुकेटेड। यहूदी बच्चे लड़ते नहीं, लड़ाते हैं। हमें और आपको दिमाग वैसा करो, इंटेलिजेंट बनो। हमारे भारत के अंदर अक्लमंदी की, हमारे भारत के अंदर दिमागों की कमी नहीं है। गूगल का सीईओ बना हुआ हमारा भारत का नौजवान, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया हुआ हमारा भारत का नौजवान, हैदराबाद का। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी वेबसाइट सोशल मीडिया की गूगल है, उसका 75% शेयर का मालिक अगर कोई है तो वो चेन्नई का
सुंदर राम पिचाई है, जो यहीं का है, यहीं का भारत का हमारा इंजीनियर, हमारे इस देश का नौजवान। हमारे दिमाग की कमी नहीं हमारे इस मुल्क के अंदर, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, हमने इसीलिए उस मदरसे को जलाया कि मदरसे में आपका कुरान पढ़ाया जाता और आप ही के कुरान में फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। हमने कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम का ये तर्जमा गलत है, इसका ये तर्जमा है क्या, सत्यम विभाजानी तुबम तूर्य तरुष्यतः। क्या मतलब है इसका? कुरान करीम का क्या मतलब है? कुरान करीम की इस आयत का यह मतलब है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत का माल। गनीमत का माल कौन सा? पहले जंग होती थी बादशाहों में, दो दो पर एक में, इधर इधर लड़ाई हुई, जो हार गए उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनकी जमीन, उनके आलात, उनके घोड़े, उनके ऊंट, उनकी सारी चीजें जीतने वाले, ऐसा कानून था पहले, फौरन कब्जा कर लेते थे, उनको गनीमत का माल बोलते। इसीलिए उनको कहा गया फकुलू, खाओ। जब तुमने उस पर कब्जा कर लिया, जीत हासिल कर ली, तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई, तुम उसके ऊपर कब्जा कर सकते हो, खा सकते हो। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, ये मतलब है इसका, लूटो और खाओ नहीं। अरे लूटो और खाओ, अगर किसी को जुबान से तकलीफ दी है ना, तो कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला तकलीफ देने वाले को सामने खड़ा कर देगा। लेना माल प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, वहां पर भी खड़ा करके कहा कि तुमको तकलीफ पहुंचाई थी, तकलीफ के बिल मुकाबिल तुम इनको नेकी दो और उनका गुनाह इनके सर के ऊपर डालो, ये होगा। वहां पर लूटना तो दूर की बात है, इस्लाम के अंदर ये जायज नहीं है। इसी बात को तो कहा तुरम तूर्य तरुष्यतः, तुम्हारा दुश्मन शत्रु जहां मिले उसको मार दो, उसका कत्ल कर दो। अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को मारने के बाद जो कुछ भी बचता है, सत्यम विभाजानी, विभाजन कर लो। शत्रु को मारने के बाद कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई, पांडु जीत गए, कौरवों के सारे प्रॉपर्टी पर किनका कब्जा? पांडवों का कब्जा। क्यों? सत्यम विभाजानी, अब वो जीत गए। इसी बात को कुरान करीम के अंदर यूं कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम। नहीं आता तर्जमा करने के लिए तो हमारे मदरसे में बैठो, उलमाए किराम के पास, वो बताएंगे कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनिमतुम पहले माजी है और तुम जो तर्जमा करते हो लूटो, ये अम्र है। पहले माजी और अम्र में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अरबी ग्रामर को नहीं जानते तो टोपी और दाढ़ी वालों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। इसीलिए कहीं पर भी कुरान में नहीं लिखा है कि लूटो और मारो और खाओ। दूसरी बात, वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, गलत बिल्कुल नहीं है। आज हमारे मुल्क के सरकार, हर मुल्क के सरकार इस पर अमल करती है। क्यों हमने मिसाइल बनाया? क्यों हमने जनाब वो लड़ाकू विमान, तैयारे मंगाए? क्यों मंगाया? इसलिए ना कि ताकि अगर चाइना हम पर कब्जा करे तो हम फौरन उनका मुकाबला कर सकें। तो कुरान करीम ने इसी को कहा, वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। क्या गलत है जब हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, डिफेंस के लिए आलात जमा कर सकते हैं, वेपन जमा कर सकते हैं, तो कुरान करीम के अंदर उस जमाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दुश्मन जो आपको कत्ल करने के दर पे थे, उनके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कहा था वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। अगर आपको लगता है कि वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा गलत है, तो ब्रह्मा द्विशो भी गलत होना चाहिए, इसको भी निकाल दिया जाए। अगर आपको लगता है कि या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल गलत है, तो फिर सत्याम प्यारू नाम, इसको भी निकाल दिया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फ़क़्तुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतुमूहुम गलत है, तो आपको फिर रुद्र वो गिरीवा आश्रयत पिशाचा, इस श्लोक को भी निकाल देना चाहिए। नहीं तो ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि शास्त्रों के अंदर अच्छी बातें लिखी गई है, अच्छे काम के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं लिखी गई है। क्योंकि कृष्ण जी ने कहा भी है साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है, अपनी शास्त्रों के बारे में कहा, तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्या अकार्या विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमेर्हसि। शास्त्रों से हासिल करो ज्ञान,
اور ہمیں گیان کہاں سے مل سکتا ہے؟ شاستر سے مل سکتا، نیتاؤں سے یا کسی سرکار سے گیان نہیں مل سکتا۔ ہمیں اگر اللہ چاہیے تو ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، شریعت کے اوپر ہمیں ریسرچ کرنا ہوگا، تبھی ہمیں اللہ کے قریب ہم جا سکتے۔ کہ ہیت وہ برہمگتستانتی ستسنگتردان وچارتوشا، سنسکرت میں کہا ایشور کا گیان لینا چاہتے ہو تو ایشور کا نام لو۔ کسی آتنکواد یا کسی ادیوگپتی کا یا کسی ڈاکو ڈون کا یا کسی ایم پی کا، ایم ایل اے کا یا کسی ممبر کا یا کسی کروڑپتی کا یا کسی ادیوگپتی کا نام لینے سے ایشور نہیں آئے گا۔ ایشور آئے گا ان کے نام کو جپنے سے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نام کا ذکر کرو، اللہ کے نام کا یاد کرنا، مالا جپنا تنفع المؤمنین، مسلمانوں کو مومنوں کو نفع پہنچاتی۔ اور اللہ نے کہا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر آپ پریشان ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ میرے بھائیو، پرشنوتری کے اندر سینکڑوں سال پہلے پرماتما نے کہا کہ ہیتو برہمگتستانتی ستسنگتردان وچارتوشا، اسی لیے ایشور کو قریب کرنا ہے، ایشور کو پانا ہے تو ایشور کے گرنتھ کو پڑھنا ہوگا۔ غلط فہمی پر کارروائی کرنے سے، صرف اپنے خداؤں کو ڈپلیکیٹ اور ان اپنے آقاؤں کو خدا، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے سے، ہوائی باتوں پر عمل کرنے سے، سوشل میڈیا پر ایک میسج دے دیا جاتا ہے کہ معصوموں کے گھر توڑ دیے جاتے، معصوموں کو قتل کر دیا جاتا، مسافر سفر پر ٹرین کرتا ہے تو اس کو گولیوں سے بھون دیا جاتا۔ یہ نفرت ہی تو ہے۔ ایک بچہ حافظ قرآن ہے، امامیت کرتا ہے، امام بنتا ہے، رب کے پاس اپنی نماز کو لے کر جاتا ہے، اپنے گاؤں والوں کی نماز کو، اس کے پیر میں گولیاں مار کر اس کو موت کی نیند سلا دی جاتی۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ نفرت ہے یہ نفرت، اس سے نفرت حاصل ہو سکتی، محبت نہیں پا سکتے تم۔ اگر تم کو محبت چاہیے، اگر تم کو ایشور کا بھکت بننا ہے، اگر تم کو اللہ کا نیک بندہ بننا ہے تو نماز پڑھو گے تو اللہ کے نیک بندہ بنو گے۔ اگر تم کو ایشور کا پریہ متر بننا ہے تو کہاں ہے پرشنوتری کے اندر کہ ہیتو برہمگتستانتی ستسنگتردان وچارتوشا، اس کے اچھے وچار اور ان کے اچھے ناموں کا منن کرو گے تو ایشور قریب ہوگا۔ غلط فہمی کی وجہ سے کسی مدرسے کو جلا دینا، بہار کے اندر ایک مدرسہ جلایا گیا، 5000 تقریباً 114 سال 13 سال پرانا مدرسہ جلایا گیا۔ اس مدرسے کو جلانے کا نتیجہ، پاداش اور سبب یہی کہ قرآن پڑھایا جاتا ہے اس مدرسے میں، قرآن میں یہ آیتیں لکھی ہوئی، اسی لیے ہم اس مدرسے کو جلاتے۔ تاریخ یاد کرو، اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نہ ہوتے، شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ بھی نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے تو مولانا حسین احمد گنگوہی نہ ہوتے، مولانا حسین احمد گنگوہی نہ ہوتے تو انگریز کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی مائے کا لال نہیں تھا جو بات کرتا۔ ان کے خون کو پانیوں کی طرح ٹھنڈا کرنے والا، ان کی ہمت کو توڑنے والا اگر کوئی مرد مجاہد تھا تو مدرسے کا پڑھا لکھا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی تھے۔ یہ ہماری مدرسے کی تاریخ ہے۔ ان مدرسوں کی قربانیوں سے تو ہمارے دیش کے اندر آج جو ہم 15 اگست کو رات سے ہی نہیں، ایک دن پہلے سے تیاریاں مناتے۔ میں کل جب نکل رہا تھا اپنے اسکول سے، ہمارے بچے خوشیاں منا رہے تھے، کوئی جھنڈا لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا۔ پڑھائی کا ٹائم ان کا 5 بجے تک ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر 1 گھنٹہ پہلے I want to leave because something and some items I have to buy، ہمیں کچھ خریدنا ہے۔ ہمارے کچھ بچے انگلش میں بھی بات کرتے ہیں وہاں پہ۔ انگلش لینگویج سیکھنا غلط نہیں ہے، سائنس، میتھ، ڈاکٹریٹ بننا، بنانا، پڑھنا، پڑھانا غلط نہیں ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں، کبھی ہم قرآن اور سائنس پر بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم نے کیا ہے کئی جگہ کے اوپر کہ قرآن اور سائنس، لوگ سائنس کو بڑا نام دے دیتے، ارے ان سب کا جنم قرآن سے ہوا، قرآن سے۔
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قیامت تک جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں گی ان سب چیزوں کا تعلق قرآن سے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس کے وسائل بھی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، راکٹ بنا کر اتراؤ مت۔ ایک آدمی کہنے لگا کیا مولانا آپ نبی نبی بولتے ہیں، یہ نبی کا زمانہ نہیں ہے، ہم آپ کی شریعت I accept that your sharia is a very good, is a very useful for the all mankind in the world, but the some person and doesn't like to follow and don't like to follow the command of Allah۔ بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہیں قرآن کو ماننا، نہیں ایکسیپٹ کرتے، نہیں فالو کرنا چاہتے۔ زمانہ ٹھیک ہے نبی کا، آپ کے نبی پرفیکٹ اور برحق تھے، لیکن اب زمانے میں تبدیلی آئی نا، ذرا زمانے کے اعتبار سے چلیے۔ ہم نے کہا کیا what do you mean، کیا مطلب ہے آپ کا، کیا کہنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ اب ماڈرن زمانہ آیا تو تھوڑا ماڈرنائز ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا بھائی اتنا تو ہو سکتا ہے، ہم اپنی میڈم کو آئی لو یو بول سکتے ہیں، اتنا ماڈرن تو بن سکتے ہیں، لیکن ہم غیر کو آئی لو یو نہیں بول سکتے، سر کا بال نہیں رہے گا۔ شریعت میں اتنی اجازت ہے کہ آپ اپنی محترمہ کو آئی لو یو بول سکتے، ماڈرن اتنا بن سکتے ہیں، لیکن آپ اگر سڑک پہ چلتی بھی کسی غیر محرم کو اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ کا ہاتھ پیر سلامت نہیں رہے گا۔ ماڈرنائز پر عمل کرنے سے پھر حشر بھی ماڈرنائز ہو سکتا۔ ہم نے اتنا تو ہو سکتا، بولا نہیں مولانا کچھ اور مطلب۔ ہم نے کہا کیا مطلب آپ کا بتائیے کیسے؟ بولا دیکھیے آپ کے نبی علیہ السلام ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں کہیں سفر کرتے تھے تو کیسے جاتے تھے؟ ہم نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمانے میں سواری جو تھی اونٹ ہے، خچر ہے اور گھوڑا ہے، اس پہ سواری کرتے تھے۔ کہا کہ آپ بولتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپناؤ، تو محمد رسول اللہ کی سنت سواری کرنے کی ایک اونٹ ہے۔ آج کے زمانے میں اونٹ تو ہے ہی نہیں، کیسے جائیں گے آپ کو یہاں سے؟ اگر یہاں سے from here and to Delhi, if anyone want to go from here to Delhi، تو اگر وہ نبی کی سنت کے مطابق جانا چاہے گا تو پہلی بات وہ اونٹ کہاں سے لائے گا؟ اونٹ لے بھی آیا تو اس کو دلی جانے میں 15 دن لگ جائیں گے اونٹ پہ۔ اسی لیے بھائی آپ کے نبی ماڈرن نہیں ہو سکتے، رول ماڈل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی رول ماڈل ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کے اندر اشارہ ضرور کہیں نہ کہیں پر ہے۔ ہمارے نبی نے منع تھوڑی کیا کہ آپ ٹرین پر جاؤ، بھی ٹرین انگریز کا اگر بنایا ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگریز کی ٹرین پہ نہیں بیٹھ سکتے، ہوائی جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم نے کہا کہ اس کا وجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر بھی سفر کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر بھی بیٹھ کر گئے، گدھے پر بھی بیٹھ کر گئے، خچر پر بھی آپ نے سواری کی، اور آپ پیدل بھی گئے محمد رسول اللہ۔ لیکن بیٹو قیامت تک محمد رسول اللہ نے اشارہ دے دیا کہ آپ کو اگر تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر جانا ہو، جس کو آپ بولتے ہیں کہ آپ کے نبی کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو نہیں گزار سکتے، اسی لیے آپ کے نبی کو رول ماڈل ہم نہیں مانتے۔ ہمارے نبی رول ماڈل ہیں۔ اگر آپ کو تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آپ بولتے ہو کہ بھئی دیکھو ہم نے انگریزوں کی اختلاف ہم کر رہے ہیں، تو یاد ہونا چاہیے ہوائی جہاز زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں، حد سے حد ڈومیسٹک فلائٹ 1000 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ، اس سے تیز نہیں، زیادہ سے زیادہ 1200 کلومیٹر۔ لیکن ہمارے نبی جس سواری پر بیٹھ کر سفر کر کے آئے اس کی رفتار کتنی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آپ نے سواری کی، سفر کیا ہے براق کے اوپر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ہوائی جہاز بنا کر اتراتے، وہ بھی تمہارا نہیں، انگریزوں کا نہیں، اس کا پانی بنانے والا حذیفہ نامی شخص جو 3 مرتبہ فیل ہوا، لیکن بالآخر نقشہ ٹوٹل ڈھانچہ اسی کا بنایا ہوا۔
اور پھر قیامت کی صبح تک اتنی تیز رفتار سواری کوئی مائے کا لال نہیں بنا سکتا جتنی تیز رفتار سواری پر ہمارے نبی اب سے 1450 سال پہلے بیٹھ کر دنیا گھوم کر آئے۔ تم زیادہ سے زیادہ ہوائی جہاز پر، راکٹ پر بیٹھ کر کہاں جا سکتے؟ اسپیس میں جا سکتے، اسپیس اسٹیشن پہ جا سکتے، زیادہ سے زیادہ چاند پر جا سکتے ہو۔ ہمارے نبی تو چاند سے بھی آگے گئے۔ پہلے آسمان پر کوئی گیا؟ نبی گئے۔ دوسرے آسمان پر کوئی گیا؟ نہیں گیا، ہمارے نبی گئے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ عرش معلیٰ، اس سے بھی آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، ہمارے نبی گئے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کے قریب پہنچے، بات ہوئی وہاں پر، نماز کا تحفہ دیا گیا۔ محمد الرسول اللہ کو بتاؤ، پوچھو ان چائنا اور جاپان اور جرمنی، ان سائنس کے پجاریوں سے، اتنی تیز رفتار سواری بنا سکتے ہو جن کی رفتار جہاں تک نظر چاہے وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا براق کا؟ ہمارے نبی 1450 سال پہلے بیٹھ کر چلے آئے۔ اس کا مطلب نبی ہر میدان میں رول ماڈل بن سکتا ہمارے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماڈرن زمانہ آیا تو جی ماڈرنائز اعتبار سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی تو پرانے تھے، 1400 سال پہلے آئے۔ ارے ہمارے نبی ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جو بھی سمسیا ہوگا، قرآن و حدیث کے اندر ضرور کہیں نہ کہیں اشارت النس، دلالت النس، اقتضاء النس، ایک اور نس بھول گیا ہوں، اصول فقہ میں یاد کیا تھا پڑھنے کے زمانے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اشارے میں ضرور ملتا کہ بھئی یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی، یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی۔ اسی لیے خواہ جو لوگ بدنام کرتے ہیں ہماری شریعت کو کہ نہیں مولانا آپ کی شریعت کے اندر یہ فالٹ ہے، ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں عمل کر سکتے، اور تھوڑی سی چیز میں بتا دوں، اس کے بعد میں بھی اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میں تھکا ہوا ہوں، سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے آپ کے ساتھ، بہت دن سے پروگرام میں نہیں گیا ہوں تو میں وہ بھی نہیں نکل پا رہی۔ تو یہ ہے غلط فہمی قرآن و حدیث کے تعلق سے۔ دوسری بات یہ، ابھی ایک یونیفارم سول کوڈ آیا تھا، اس کے تعلق سے سمویدھانک اور جو شریعت کا جو فرمان ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے اوپر بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یونیفارم سول کوڈ UCC جس کو بولتے ہیں، فی الحال وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا لاء کمیشن کو کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ بیرکٹ یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد کیا ہوتا؟ یونیفارم سول کوڈ اگر آتا تو اس سے مسلم پرسنل لاء، ہماری جو شریعت ہے، ان میں سے کئی سارے مسائل ایسے ہیں جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں نے سب سے زیادہ مسلم پرسنل لاء کی مخالفت کی، چونکہ اس یونیفارم سول کوڈ سے مسلمانوں کی پرسنل لاء کو ٹچ کیا گیا تھا، اور بھی کسی پرسنل لاء کو ٹچ کیا لیکن اتنا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یونیفارم سول کوڈ آتا، بچی کی شادی 21 سال سے پہلے نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ 21 سال میں بچی گریجویشن کرتی، تو اسلام میں ضروری نہیں ہے 15 سال میں شادی کر دینا، اسلام میں ضروری نہیں ہے 18 سال میں شادی کر دینا، ہے ضروری نہیں، کبھی بھی کرو، وہ تقاضے کے اعتبار سے ہے، کبھی واجب، کبھی فرض، کبھی سنت ہے، اس کی ایک کیٹیگری ہے، ایک درجے ہیں، لیکن اس میں 21 سال کی عمر میں یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد 21 سال سے پہلے بچی شادی نہیں کر سکتی۔ دوسری بات، اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ 10 قاضی کو بٹھا کر نکاح پڑھ لیجئے، جب تک سرکاری دفتر میں وہ شادی رجسٹر نہیں ہوتی تو آپ کا وہ نکاح نہیں مانا جاتا۔ حالانکہ ایک مرتبہ قبل تو ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے تو معاملہ ختم، شادی ہو جاتی، لیکن یہاں پر یونیفارم سول کوڈ